عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد طارق ہے، میں آپ کا مطالعہ پاکستان کا استاد ہوں۔ عزیز طلباء، آج ہم نے جو ٹاپک پڑھنا ہے وہ چیپٹر نمبر 1 کا تفصیلی سوال نمبر 5 جو 5 ہے، اور اس کا جو نصف آخر رہتا تھا، آخری بچا ہوا ہے، مسلمان برصغیر کا مسلمانوں کے معاشرتی اور ثقافتی حالات سے آخر تک۔ آج ہم نے اس کو ریڈ کرنا ہے، پڑھنا ہے۔ اس میں بننے والے جو مختصر سوالات ہیں وہ بھی ہم پڑھیں گے، اس کے میں آنسر بتاؤں گا، اور کلاس ورک اور ہوم ورک بھی آپ کو بتایا جائے گا۔ بک کھولیں بیٹا، برصغیر کے مسلمانوں کے، جو کہ پیج نمبر 5 کے اوپر ہے۔ پیج کون سا ہے بیٹا؟ پیج نمبر 5 کے اوپر یہ مختصر سوال، پیج نمبر ہم نے 5 اور 6 کو پڑھنا ہے۔ آج ہم نے پیج نمبر 5 اور 6 یہ ہم نے پڑھنا ہے آج۔ برصغیر کے مسلمانوں کے معاشرتی اور ثقافتی حالات۔ نظریہ پاکستان ایک مخصوص طرز زندگی اور تہذیب و ثقافت کی دعوت دیتا ہے۔ اب یہاں بیٹا ایم سی کیوز بھی بن سکتا ہے، آپ چاہیں تو اس کو ایڈیشنل شارٹ کوشچن بھی بنا سکتے ہیں۔ نظریہ پاکستان کس چیز کی دعوت دیتا ہے؟ نظریہ پاکستان کس چیز کی دعوت دیتا ہے؟ تو بطور ایم سی کیوز کے آپ نے مخصوص طرز زندگی کو بھی انڈرلائن کر لینا ہے، اور تہذیب و ثقافت کو بھی انڈرلائن کر کے آپ اس کے اوپر ایم سی کیو لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر بطور شارٹ کوشچن کے استعمال کیا جائے تو نظریہ پاکستان ایک مخصوص طرز زندگی اور تہذیب و ثقافت کی دعوت دیتا ہے، اس کا آنسر بن جائے گا یہ۔ بلا شبہ برصغیر کی مسلم تہذیب و ثقافت پر اسلام نے گہرے اثرات چھوڑے۔ برصغیر کی مسلم تہذیب پر ڈیش نے گہرے اثرات چھوڑے۔ ڈیش سے مراد کیا ہے؟ اسلام آئے گا، اور اسلام کو انڈرلائن کر کے آپ اوپر سے کیا لکھ دیں؟ ایم سی کیو۔ کیا لکھ دیں بیٹا؟ ایم سی کیو لکھ دیں۔ برصغیر کے مسلمانوں کے منفرد نسلی تمدنی، نسل ہم مسلمان ہیں، اور نسل اور ایشیائی نسل سے تعلق رکھتے ہیں، ایشیا کے رہنے والے ہیں۔ اور اس کے بعد تمدن کا معنی ہوتا ہے ثقافت، تہذیب، کلچر کو کہا جاتا ہے، جو ہمارے رہن سہن کے طور طریقے ہیں، ہماری شادی بیاہ کے رسم و رواج، خوشی غمی کے رسم و رواج وغیرہ، ان کو ہم تمدن کہا جاتے ہیں۔ یا تمدن کے اندر آرٹ بھی آ جاتا ہے، جیسے یہ عمارتیں بنانا، نقش و نگار، پینٹ وغیرہ وغیرہ، یہ تمام چیزیں تمدن کے اندر آتا ہے۔ اور تاریخی ورثہ وہ ہمارے اکابرین جنہوں نے وہ عمارتیں بنائیں، یا اس کے علاوہ دیگر امور وہ کام کر چھوڑ کے گئے ہمارے لیے، اور ان کی یادگاریں ہمارے پاس موجود ہیں، اس کو ہم تاریخی ورثہ کہتے ہیں، جو ہمیں وراثت میں ان کی طرف سے ملی ہیں۔ اور جغرافیائی ماحول کی وجہ سے، جغرافیائی ماحول یعنی پاکستان جو ایشیا کے کس علاقے کے اندر واقع ہے، کس حصے میں واقع ہے، جنوبی ایشیا کے کس علاقے میں واقع ہے اور کس جگہ پر واقع ہے، اس کو ہم جغرافیائی ماحول کہتے ہیں، کی وجہ سے بھی روایات نے نشو و نما پائی۔ ایسے تمام طریقے جو اسلامی تعلیمات کے خلاف نہیں تھے، وہ یہاں کے مسلمانوں کا ثقافتی کیا تھا؟ ورثہ تھا، اور آج بھی ہے۔ برصغیر میں دوسری قوموں کے ساتھ رہ کر مسلمانوں نے اسلام کی ثقافتی اقدار کا تحفظ کیا۔ آگے بیٹھے دیکھیں، اسلام اپنی روح میں ایک جمہوری نظام ہے۔ اسلام اپنی روح میں ایک جمہوری نظام ہے۔ جمہور سے کیا مراد ہے؟ ووٹنگ، مشاورت۔ قرآن نے بھی کہا وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، یعنی جب تمہیں کسی معاملے کے اندر تم پڑ جاؤ، یا تمہیں معاملہ کوئی مسئلہ درپیش آ جائے، تو آپس میں کیا کر لیا کرو؟ مشاورت کر لیا کرو، یعنی ایک دوسرے کی رائے لے لیا کرو، ایک دوسرے کی رائے لیا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد جب خلافت قائم ہوئی تو ہر خلیفہ وقت نے اپنی ایک مجلس شورا بنائی ہوئی تھی، ایک کیبنٹ بنائی ہوئی تھی، جس کو مجلس شورا کا نام دیا جاتا تھا۔ جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا، کوئی بھی ایسا معمہ یا جو کوئی مسئلہ درپیش آتا، تو وہ مجلس بلاتے تھے، اجلاس بلاتے تھے، میٹنگ بلاتے تھے، وہ صحابہ کرام سارے اکٹھے ہوتے تھے، اور ہر ایک سے باری باری ہر ایک سے رائے لی جاتی تھی، مشاورت لی جاتی تھی، تاکہ اس مسئلے کو اچھے طریقے سے حل کیا جا سکے، اس مسئلے کو سالو کیا جا سکے۔ تو اس کو کہتے ہیں مشاورت، اس کو کہتے ہیں ہم جمہوری نظام۔ ہر انسان کی رائے کو ترجیح دی جاتی تھی، کہ ہر انسان کی رائے کی کوئی نہ کوئی اہمیت تھی۔ جیسے آج کل ہمارے پاکستان کے اندر جو جمہوری نظام ہے، وہ اس کو ہم ووٹنگ کہتے ہیں،
انتخاب کہا جاتا ہے، انتخاب کی وجہ سے اس کو بھی ہم جمہوری نظام، وہی رائے والی بات آتی ہے کہ ہر انسان اپنی رائے پیش کرتا ہے، ووٹنگ دیتا ہے کہ آیا یہ معاملہ درست ہے یا غلط ہے۔ تو اسلام میں جمہوریت کا کوئی اختلاف نہیں، جمہوریت میں کوئی اختلاف نہیں، اسلام جمہوری مذہب ہے، وہاں انسان کی رائے کو ترجیح دی جاتی ہے، انسانی رائے کو فوقیت دی جاتی ہے۔ اور جب بھی کوئی مسئلہ آیا، آپ دیکھیں اجماع کیا ہے، قیاس کیا ہے۔ اجماع جو فقہ کا ایک شعبہ ہے، اجماع کے اندر یہی بات ہے کہ جب کسی مسئلے پر چند اکابرین، چند صحابہ کرام، وہ لوگ جب متفق ہو جاتے ہیں تو وہ مسئلہ کیا ہو جاتا ہے، سالو ہو جاتا ہے، اور ان پر متفق کا رائے کا ایک فیصلہ کر دیا جاتا ہے، اور وہ آئین اور قانون بن جاتا ہے۔ تو اسلام اپنی روح میں ایک جمہوری نظام ہے، اس میں شورائی طریقہ، شورا میں نے ابھی بتایا، شورائی سے مراد مشورہ کرنا، ایک دوسرے کی رائے لینا، اس کو ہم کہتے ہیں شورائی نظام، مشورہ کرنا، ووٹنگ کرنا، انتخاب کرنا، الیکشن کرنا، اس کو ہم شورائی نظام کہتے ہیں، کہ طریقے کو اہمیت حاصل ہے۔ اور اسلام میں قانون کی حاکمیت کو یقینی بنانا مقصد ہوتا ہے۔ نظریہ پاکستان پر عمل کرنے سے ہی بر صغیر کے مسلمانوں میں رواداری اور جمہوریت کی جڑیں مضبوط ہوئیں۔ اچھا، نظریہ پاکستان میں جمہوریت ایک اہم ستون کی حیثیت رکھتی ہے۔ جمہوریت نظریہ پاکستان میں، اس کو انڈرلائن کر لیں بیٹا، نظریہ پاکستان میں ڈیش ایک اہم ستون کی حیثیت رکھتی ہے۔ ڈیش سے مراد جمہوریت ہے۔ کیا ہے بیٹا؟ جمہوریت۔ جمہوریت میں نے ابھی بتایا، یعنی ووٹنگ، الیکشن، ہر بندے کی رائے کو جمہوریت کہا جاتا ہے۔ قومی تعمیر کا انحصار، ملی جذبوں کی آبیاری، جمہوریت کی کامیابی اور اسلام سے وابستگی ہے۔ بر صغیر میں کئی زبانیں بولنے والے مسلمان رہتے تھے، ان کی ثقافتیں، ان کی روایتیں، ان کی نسلیں اور سماجی ماحول مختلف تھے، رنگوں میں بھی یکسانیت نہیں تھی۔ دین اسلامی وہ واحد طاقت تھی جو تمام مسلمانوں کو ایک قوم کے سانچے میں ڈھالے ہوئے تھی۔ اسلام کی روح سے مسلمان کا بھائی ہے۔ یہاں پر بیٹا دیکھیں کوشچن نمبر 2، اس کا آنسر ہے اخوت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ تو اس کا آنسر ہے کہ اسلام کی روح سے مسلمان کا بھائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، تو اس کا آنسر یہ ہوگا۔ اس کے بعد کوشچن نمبر 1، نظریہ پاکستان پر عمل کرنے سے انسان میں کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ تو نظریہ پاکستان پر یہ اس کی پیج نمبر 6 کے اوپر، لائن نمبر 1 کے اوپر یہ اس کا آنسر موجود ہے۔ نظریہ پاکستان پر عمل کرنے سے ہی بر صغیر کے مسلمانوں میں رواداری، انصاف اور جمہوریت کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں، یعنی یہ اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اچھا بیٹا، اب مسلمان ہمیشہ اپنی پہچان اپنے مذہب کے حوالے سے کراتے تھے۔ علامہ اقبال نے مذہبی بنیاد پر زور دیا اور کہا کہ مسلمان دین اسلام کی وجہ سے ایک ملت ہے۔ مسلمان دین اسلام کی وجہ سے ایک ملت ہے۔ ملت بیٹا اس کے 2 معنی ہیں، ملت بمعنی قوم، ملت بمعنی مذہب، ملت بمعنی ملک۔ ملت بمعنی مذہب، جیسے قرآن نے کہا ملت ابراہیم حنیفہ، ملت ابراہیم یعنی ابراہیم علیہ السلام کا جو دین ہے وہ درمیانہ دین ہے۔ حنیفہ کا معنی درمیانہ دین ہے۔ تو یہاں ملت بمعنی کیا ہے؟ مذہب ہے۔ ملت بمعنی مذہب ہے۔ تو کیونکہ یہ بات چل رہی ہے اسلام کی، تو اسلام بیسک ایک ملت ہے، اور مسلمان اس مذہب کی بنا پر اور ایک ملت قرار دیے گئے۔ ملت بمعنی یہاں قوم آ جائے گا، ملت قرار دیے گئے، ملت بمعنی قوم، ملت بمعنی مذہب، اور ملت بمعنی ملک۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو مسلمان دین اسلام کی وجہ سے ایک ملت ہیں، اور ان کی قوت کا انحصار کس پر ہے؟ اسلام پر۔ اس کو انڈرلائن کر لیں بیٹا، یہ MCQs ہے۔ اور انہوں نے مسلم ملت یعنی علامہ اقبال نے مسلم ملت کے اساس کے حوالے سے اپنے اشعار میں کیا ارشاد فرمایا؟ یہ شارٹ کوشچن نمبر 3 ہے، یہ آپ دیکھیں، یہ جو اشعار دیے گئے ہیں بک کے اوپر، پیج نمبر 6 کے اوپر،
تو انہوں نے مسلم ملت کے اساس کے حوالے سے حقیقی تصور اپنے اشعار میں یوں پیش کیا: اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ یہ بیٹا اس کا آنسر ہے۔ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ تو یہاں تک بیٹا یہ ہمارا اچھا یہ اس کا آنسر ہو گیا۔ اس کے بعد کانگریس اور انگریز حکومت کی مشترکہ قوت قائد اعظم اور آل انڈیا کے مضبوط ارادوں کی راہ میں رکاوٹ پیدا کر رہی تھی۔ قائد اعظم نے ان دونوں سے مسلمانوں کو آزادی دلانا چاہتے تھے۔ ہندوؤں کی عددی برتری یعنی تعداد میں ہندو ہمارے سے زیادہ تھے، اور انگریزوں کی بے پناہ طاقت مسلمانوں کو پاکستان بنانے سے نہ روک سکی۔ اس کی وجہ سے اسلام سے مسلمان وابستہ ہونا چاہتے تھے۔ قائد اعظم اسلام کی سربلندی اور مسلمانوں کے تحفظ کے لیے مسلسل کوشاں رہے، اور مخالفتوں کے پہاڑ بھی ان کا راستہ نہ روک سکے۔ مسلم قوم اپنے عظیم قائد کی سربراہی میں اپنے آپ کو ایک مضبوط اور بھرپور قوم ثابت کیا، اور ملی اتحاد کے ذریعے سے مسلمانوں کے جداگانہ قومیت کے تصور کو کامیاب بنایا، اور یہی تصور نظریہ پاکستان کہلایا۔ تو عزیز طلبہ، یہاں تک تو ہمارا ٹاپک تھا جو آج ہم نے یہ لیکچر دیا اور آج ہم نے یہ لیکچر پڑھا، یہ ٹاپک پڑھے۔ تو بیٹا یہ آپ نے تفصیلی سوال نمبر جو 5 ہے اس کا دوسرا نصف 2 ہم نے ہیڈنگ پڑھی، تو آپ نے یہ 2 ہیڈنگ آپ نے یاد کرنی ہے، اور ان کو اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے ریوائز کرنا ہے، یاد کرنا ہے، پچھلا بھی لیکچر بھی اور آج کا لیکچر بھی۔ اور اس کے ساتھ آپ نے اضافی مختصر جو سوالات میں نے یہاں بلیک بورڈ کے اوپر لکھے ہیں، اس کے بعد آپ نے اس کو میں نے آپ کو آنسر بھی بتائے ہیں، ان کے بک کے اندر نشان لگوا دیے، تو آپ نے یہ کاپی ورک کرنا ہے اور تفصیلی سوال آپ نے یاد کرنا ہے۔ بیٹا اگر کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ مجھے کال کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کر سکتے ہیں، میسیج کر سکتے ہیں، تاکہ میں آپ کی بہتر رہنمائی کر سکوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔